یہ قوم متحد نہیں ہوتی ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنو، تم اس ملک کے پردھان منتری نہیں بن سکتے، یہ فیکٹ ہے۔ یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم راجہ نہیں بن سکتے، تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے اس ملک کے، لیکن اگر تم ایک ہو جاؤ، اگر تم متحد ہو جاؤ اور پورے بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائیں، تو میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم تمہارے بغیر بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تم اپنی طاقت کو پہچانو، تم اپنے وجود کو پہچانو، تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا، اور ہو رہا ہے، تمہیں بانٹا جا رہا ہے، تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے، تمہارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے۔ تم پہچان نہیں پا رہے ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری، جو ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ ہوش آئے گا، الیکشن کے بعد ہوش آئے گا، ابھی نہیں آئے گا۔ ہم پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ایسے تھے، نام لینا ضروری نہیں ہے، ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یوپی میں گھسنے نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں اکھلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا، ہمارے ہاں مایاوتی کی حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا، لیکن آج یوگی جی کی حکومت ہے، ان کو بار بار اجازت مل رہی ہے، آئیے یہاں، آئیے وہاں آئیے، پھر بھی ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہماری عقل میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، ہم سمجھ سے دور ہیں، ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پردھان منتری کے بارے میں ایسا بول دیا، یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے، اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے، اس ہوش کے ناخن لیجئے۔ میرے بھائیوں، احساس پیدا کریے اپنے اندر، احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریے۔ کتنے جلسوں میں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو اپنا۔ ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہاسپٹل میں، اپنے پھپھیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا، 10 سال پہلے آپریشن کرایا تھا، ڈاکٹر نے بچا لیا، لیکن 10 سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا، اور یہی کینسر، اس نے کہا اب پیر نہیں بچا پاؤں گا، اور کٹوایا۔ وہ منع کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہے، ایک طرف زندگی تھی، ایک طرف پیر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کٹے، اس نے کہا مر جانے دو، جتنے دن زندگی جی لینے دو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، زندگی رہے گی تمہاری، کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے، اس کے کلیجے سے پوچھو۔ جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے، پیر کٹ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑ رہا تو کر دو، چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ مسلمانوں، بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو، اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو۔ اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دے دو، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بنگال کے آنے والے چناؤ میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے، تبھی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پلاننگ ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ۔ میرے بھائیوں، باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے آج فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے استعفیٰ۔ آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ ایسے ہی مل گیا ہے؟ ہم دے رہے تھے 100 روپے، اوپر سے ان کو آفر آ گیا 1000 روپے۔ آدمی نے الزام لگا دیا ممتا جی ایسا کر رہی ہیں اس لیے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں 100 کی جگہ کوئی 1000 دے گا تو آدمی وہیں جائے گا۔ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ، اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے، لال پھاٹک، اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو CBI جانچ کے لیے تیار رہو۔ بیچارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں صاف و کلیئر ہو چکی ہیں، پورا ہندوستان تمہارے بنگال کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، اس وقت UP کی نظریں بھی تمہاری طرف ہیں، پورے انڈیا کی نظریں تمہاری طرف ہیں، بلکہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی نظریں تمہارے چناؤ کی طرف ہیں، تمہارے الیکشن کی طرف ہیں۔ یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے، نہ میرا حق ہے پرچار کرنے کا،
اور نہ کبھی ہم پرچار کرنے کے لیے کسی کی طرف سے اترے۔ میرے بھائیوں، ایک احساس دلا دیا میں